حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں بڑا احسان ہے، چونکہ ہمارے ہاں ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی دل شکنی بھی کرتے ہیں، خود تو پڑھتے نہیں ہیں نا۔ اگر پڑھے تو ہر بندہ ہمارے معاشرے کا اگر کتابوں کا کیڑا ہو جائے، کتابیں پڑھنا شروع کر دے، مطالعہ پڑھے، ذوق رکھے، تو وہ یہ جو دنیا کی مصائب ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں نا، کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو رستہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ تھا ہم اور ہمارا جوان اس سے ہٹ چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے جو روشن ستارے تھے، جو ہمارے آئیڈیلز تھے، جو ہمارے پسندیدہ لوگ تھے، ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر ان کو پڑھتے اور ان کی خدمات کو دیکھتے اور ان کا نظریہ اور عقیدہ دیکھتے تو ہمارے معاشرے کا جوان بھی مطلب اگر تھوڑا نہیں تو کم از کم 50% تو وہ اپنے دین کے ساتھ رغبت رکھتا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اس نے مطالعہ نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو بہت ساری کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں علامہ عماد الدین ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے ذکر کیا، اور ابن جوزی نے، امام طبری نے اس واقعہ کو، اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے کہ ان ابن عمر قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده ابو بکر الصدیق وعلیہ عباءۃ قد خلاها فی صدره بخلال فنزل علیہ جبرائیل فقال یا محمد ما لی ارى ابا بکر علیہ عباءۃ قد خلا فی صدره۔ حضرت ابن عمر کا مطلب حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی کچہری میں تھا، حضرت ابو بکر بھی وہاں پہ تھے۔ اب واقعہ سنیے، وہاں پہ حضرت ابو بکر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اوپر ایک قمیض لی ہوئی تھی، ایک قمیض، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اور اس کرتے کے جو بٹن تھے نا یہ والے، اب یہ بٹن بند کرتے ہیں نا، کرتا پہنتے ہیں تو بٹن بند کرتے ہیں، تو وہ بٹن اس کے جو پراپر اس وقت کے بٹن تھے وہ نہیں تھے، کھلے ہوا تھا، وہ قد خلا کھلا ہوا تھا۔ اور پھر بعض کا بعد یہ آتا ہے کہ ان جو کھلا ہوا حصہ تھا نا قمیض کا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کانٹوں کے ساتھ جو ہے نا جوڑا ہوا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہیں جو اسلام لانے سے پہلے عرب کے مشہور تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا درمیان اپنے کھانے جوگا بندے کے پاس ہو، ایک بڑا ایلیٹ کلاس میں ہو، اس کے پاس چنگا چوکھا ہو، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے اس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے جس کے پاس اچھی بھلی ویلتھ تھی، اچھی بھلی دولت تھی۔ لیکن اسلام لائے تو وہ دولتیں کدھر گئی؟ جو قمیض پہنے ہوئے تو اس کے بٹن ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو جوڑا ہوا ہے جناب کانٹوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں جس نے قربانیاں اتنی دی اس کا مقام بھی دیکھیں۔ تو اس قمیض کو جب پہنا ہوا تھا نا تو فنازل علیہ جبرائیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل امین نازل ہوئے۔ یعنی ظاہر ہے حضرت جبریل نبیوں کے پاس آتے ہیں نا، نبی کے علاوہ چاہے صحابی ہو یا کتنی بڑی مرتبہ اس کی منزلت کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے پاس ڈائریکٹ یا کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ نبیوں کے پاس آئے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما لی ارا ابا بکر علیہ عباءۃ قد خلا فی صدرہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ اب بنیادی طور پہ تو وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے نا، ویسے اپنی مرضی سے تو جبریل آتے نہیں ہے، جب بھی آتے اللہ کی منشا کے مطابق آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یار بیٹھا ہوا ہے، اس کے تو بٹن ہی بند کوئی نہیں ہے، قمیض کھلی ہوئی ہے اس کی، اس نے پراپر اپنے بٹن ہی نہیں لگائے ہوئے، یا جو ایک طریقہ ہے ایک بٹن بند کرنے کا وہ نہیں ہے۔ تو فقال یا جبریل، تو میں یہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین یہ کہہ رہے ہیں، اب اترے اللہ کی مرضی سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حضرت جبرائیل امین کو فرمایا، فقال یا جبریل، اے جبرائیل، انفق مالہ علیہ قبل الفتح،
فتح مکہ کے بعد تو لوگ چاروں نہ چار اسلام کے اندر آ گئے نا. کچھ مجبوری کے تحت آ گئے اور کچھ نے خوشی کے ساتھ قبول کیا کیونکہ مسلمان چھا چکے تھے, مسلمانوں نے علاقے فتح کر لیے تھے نا. کچھ مجبوری کے تحت بھی بندے کے زیر نگی آ جاتے کہ یار چلو اب ان کا دور ہے, جیسے ہمارے ہاں سیاستدان کرتے ہیں, جس کا طوطی بولتا ہے اسی کے ساتھ علاق ہوتا ہے, جس کا طوطی بولتا ہے اسی کے ساتھ ان کا علاق ہوتا ہے. وہاں بھی کچھ لوگ ایسی ذہنیت کے تھے, پر ٹھیک ہے یار پہلے مشرکوں کے ساتھ تھے, سرداروں کے ساتھ, اب مسلمان ڈاڈے ہو گئے, ان کے ساتھ چلے جائیں. تو لیکن کئی لوگ رضامندی کے طور پہ اللہ نے انہیں توفیق دی. لیکن فتح مکہ سے پہلے جو دور تھا نا مسلمانوں کا, وہ بہت مشکل تھا. وہاں پہ اتنا مشکل دور تھا کہ کوئی بندہ اگر اعلان حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اعلان کرتا, یہ کلمہ توحید پڑھتا, تو اس پر تو دنیا جہان کی تمام آفتیں, تمام مصیبتیں اس پہ ڈھا دی جاتی. یہ بہت مشکل دور تھا. تو حضرت جبرائیل امین کو حضور نے فرمایا اس نے جتنا مال تھا نا, یہ بہت بڑا بزنس مین تھا, اس کا جتنا مال تھا اس نے میرے اوپر خرچ کر دیا. یہ کس کو کہا؟ حضرت جبرائیل کو کہا. کنہوں نے کہا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بات کا جواب جو انہوں نے پوچھا, فرمایا قال فإن اللہ یقرأ علیک السلام. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی تمہارے اوپر اللہ سلام بھیج رہا ہے, تمہارے اوپر سلام بھیج رہا ہے, اور تمہارے وسیلے سے, تمہارے توسط سے تیرے یار کے اوپر بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے. ظاہر ہے میں نے پہلے بتایا جبرائیل کسی نبی کے علاوہ کسی بندے پہ ڈائریکٹ نازل ہی نہیں ہو سکتا, نہ کوئی بات کر سکتا ہے. تو اب انڈائریکٹ اللہ کا سلام انڈائریکٹ بذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچا دیا اور فرمایا وَقُلْ لَهُ. اب یہ بات بھی اللہ نے فرمائی کہ جبرائیل جا کے بول. وَقُلْ لَهُ, حضرت جبرائیل نے حضور کو فرمایا کہ اپنے یار کو بتا. حضرت ابوبکر صدیق کو کہے کیا کہ ارادن انت انی فی فقرے کا ام ھذا ام ساخط, کہ اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر تو میرے تے راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ اکبر. کسی عام بندے سے, مومن سے, عام بندے سے مراد یہاں کوئی ہمارے جیسا بندہ نہیں ہے, مطلب ہے کہ نبیوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. نبی کے امتی کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے سوال بھیجا ہے اللہ نے, کس کے ذریعے؟ جبرائیل کے ذریعے. اور پوچھ اللہ کیا رہے کہ یار ابو بکر تو اسلام لانے سے پہلے تو ویل اینڈ گڈ سیٹل تھا, تو بڑا بزنس مین تھا, پورے عرب میں تیری تجارت تھی, تو ادھر ادھر بھی جاتا تھا, تو نے اب اسلام لانے کے بعد جو بٹنوں کے بغیر قمیض پہنی ہوئی ہے اور ٹاٹ کا لباس تو نے پہنا ہوا ہے, کیا تو اللہ پہ اس حالت میں راضی ہے کہ ناراض ہے؟ دو باتیں یہاں سے سمجھ آتی. ایک تو اگر کسی بندے کو دنیا میں اتنا اچھا وہ سیٹل نہیں ہے, اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے, رہن سہن کا گزارا کر رہا ہے, تو وہ اللہ سے راضی رہے کیونکہ اللہ نے اسے اس حالت میں رکھا ہے نا, کسی بندے نے نہیں رکھا. وہ اپنی محنت کر رہا ہے, خود کما رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, تربیت بھی کر رہا ہے. لیکن اگر اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے, بس اس کی قسمت میں محنت ہے, وہ محنت کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہی دینا تھا جو اس کو دیا. اب وہ شکوے شکایتیں کرے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ابو بکر سے بذریعہ جبرائیل کہ تو راضی ہے اللہ پہ؟ حضرت جبرائیل امین جب حضور کو یہ بات کہتے ہیں نا, تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو پاس بلاتے ہیں, ادھر آ, بڑی کام دی گل ہے. کیا؟ فقال رسول اللہ یا ابا بکر ان اللہ یقرأ علیک السلام, اے ابو بکر اللہ تیرے پہ سلام پڑھ رہا ہے. یہ کوئی عام بات ہے کہ اللہ کسی بندے پہ سلام بھیجے نبی کے علاوہ, اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. فرمایا اللہ تیرے اوپر کیا پڑھ رہا ہے؟ بھیج رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے, اور ساتھ وَيَقُولُ لَكَ, اور ساتھ تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے. اب وسیلہ تو ذات میں درمیان میں ضروری تھا کیونکہ وحی تھی, وحی نبی پہ آتی ہے. فرمایا کہ اللہ تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ انت انی ارادن انت انی فی فقرے کا ھذا ام ساخط, کیا تو اس حالت پہ مجھ پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. یار کسی کو اللہ تو نبی سے بھی نہ پوچھے تو اس میں کوئی, لیکن ایک بندے سے, نبی کے امتی سے اللہ پوچھ رہا ہے, ناراض ہے کہ راضی ہے؟ فقال ابو بکر اسخط علی ربی انا ان
آنا ان ربی رادن، آنا ان ربی رادن، آنا ان ربی رادن، فرمایا کہ میں اللہ پہ ناراض ہوں گا، میں اللہ پہ راضی ہوں، میں اللہ پہ راضی ہوں، میں اللہ پہ راضی ہوں. یعنی اس حالت میں بھی کہ کہاں ابو بکر صدیق جو قریش کے مشہور ترین بزرگ بھی تھے، سردار بھی تھے، اور دولت مند اور مالدار بھی تھے، کہاں وہ وقت اور کہاں یہ وقت اسلام لانے کے بعد کہ ابو بکر صدیق کے پاس تو پہننے کے لیے ایک جیسا روایتی کپڑا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اب اللہ نے پوری دنیا والوں کو بذریعہ وحی اور حدیث مصطفیٰ یہ بتا دیا کہ بندے ایسے ہوتے ہیں جیسا میرا ابو بکر ہے، کہ وہ اتنی بڑی شان کے بعد اگر اس کا مال میرے دین پہ لوٹا دیا اس نے، لیکن میں نے جب پوچھا تو وہ کہتا ہے میں پھر بھی اللہ پہ راضی ہوں، میں پھر بھی اللہ پہ راضی ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے جو اس امت میں شاید کسی اور کو نصیب نہ ہوا ہو، کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر شان پہ راضی ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا جو ایک تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ جب آواز دی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ظاہر اس سے پہلے تو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، کوئی منزل نہیں تھی لوگوں کی، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، کئی خدا کے سامنے جھکے ہوئے تھے. تو اس صورت میں جب اللہ کے محبوب نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کرو سارے کامیاب ہو جاؤ گے. تو جب جس کان میں یہ رس گھول کی آواز پہنچی نا، جس کی سماعتوں سے یہ ٹکرائی آواز، تو ان سماعتوں میں پہلے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا دین کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً اپنے محبوب کی اس آواز پہ لبیک کہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے پہلے اسلام کے قبول کرنے والے بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑا سا چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق، لیکن آپ کی جانثاری، آپ کا صدق، آپ کا ایثار، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کی وفاداری، آپ کی ہجرت، آپ کا غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات، پریشانیاں، یہ ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا حصہ ہے. صرف ایک بات قرآن نے جو بیان کی ہے نا سورہ توبہ میں، کہ جب یہ دونوں ساتھی نکلے اور غار میں گئے، تو جب غار کے دروازے کے اوپر کافر پہنچے نا تلاش کرتے کرتے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے، اپنی تو پریشانی تھی نہیں نا ان کو، اپنی پریشانی ان کو نہیں تھی. کیوں کہ جب جا رہے تھے نا تو کبھی ابو بکر صدیق آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے. یہ اس وقت کا، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب رسول اللہ چل رہے تھے غار ثور کی طرف. ابھی آگے جا کے تو حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا نا، پہلے کی بات ہے. کبھی آگے جاتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے. حضور نے فرمایا ابو بکر دیوانہ ہو گیا، کیا کرتا ہے تو، ایک سائڈ پہ یا آگے چل یا پیچھے چل. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب آگے چلتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ادھر سے کوئی تیر نہ مار دے، تو میں دوڑ کے آپ کی طرف اس طرف ہو جاتا ہوں. جب ادھر آتا ہوں تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے حملہ آور نہ ہو جائے، میں ادھر ہو جاتا ہوں. اگر ادھر جاتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. میں آپ کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے جدھر میرا خیال جاتا ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں. یہ جان نثاری بھی تو حضرت ابو بکر صدیق کا حصہ تھی. اور جب غار کے دروازے کی پاؤں نظر آنے لگے کافروں کے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی پریشانی نہیں تھی. انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب تو کافر دروازے کے اوپر، غار کے منہ کے اوپر آ گئے ہیں، اب اگر وہ نیچے ایسے دیکھیں نا ایسے کر کے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن اتارا، اس وقت قرآن اتارا. یہ قرآن اتارا اللہ نے نبی پہ، اور نبی کے ذریعے سے تسلی دی صدیق کو. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے محبوب اپنے یار کو کہہ دے پریشان نہیں، آسا توڑے نال، ان اللہ معنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں. غم اس بات کا نہ کریں کہ ابھی یہ کافر دیکھ لیں گے اور ہمیں سزا دیں گے، پکڑ لیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ کے اوپر جب بندہ بے یار، آج بھی یہ جب بندہ بے یار و مددگار ہو نا، ہر طرف سے ٹینشن اور پریشانی اور مصائب اور تنگ دستی بندے کو گھیر لے، یقین جانی اگر بندہ توکل اللہ پورے 100% کر کے اللہ پہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں چھوڑتا. ضرور آبیاری کرتا ہے بندے کی، اور ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا. میں بات کر رہا تھا کہ یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور انگوٹھی دی اور فرمایا اس انگوٹھی پہ نقش کروا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ. یہ ظاہر مور بھی ہوتی تھی اس وقت، خاتم انگوٹھی مور ہوتی تھی، اور بادشاہوں کے جو وفود آتے تھے جو خط ارسال کیے جاتے تھے اس کے آخر میں کسی بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر لگتی تھی، تب اس کو وہ جو آفیشیل شمار کیا جاتا تھا، قانونی طور پہ وہ خط شمار کیا جاتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی لے کے گئے تو جا کے جس کے پاس سنار کے پاس یا جس کے پاس وہ کندھا کروانے کے لیے لے گئے تو ان کو جا کے کہا کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اوپر کیا لکھ دو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کہا پیچھے کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر کیا لکھوانا ہے؟ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے. لیکن ابو بکر نے جا کے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب لکھوا کے واپس آئے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی جب پکڑائی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو صرف توحید والا حصہ نہیں لکھا ہوا بلکہ رسالت والا بھی لکھا ہوا ہے. یعنی کلمے کے دو حصے نا، ایک میں توحید ہے اور ایک میں رسالت ہے. پہلا ہاف جو ہے وہ توحید ہے اور سیکنڈ ہاف جو ہے وہ رسالت ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو توحید لکھنے کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اس انگوٹھی کے اوپر صرف حصہ توحید لکھنا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق جب گئے تو انہوں نے پورا کلمہ لکھوا لیا. جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر میں نے تو آپ کو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، آپ نے پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ لکھوا لیا ہے، توحید و رسالت کے دونوں مضمون لکھوا لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے جو بات عرض کی نا وہ آج تک ہمارے لیے پڑھنے سننے والوں کے لیے اور قیامت تک ہر عاشق اور محبت کرنے والے کے لیے وہ ایک ایسا رس گھولتا روح پرور منظر ہے کہ خدا کی قسم اس کی جتنی لطف آپ اٹھائیں اتنا کامیاب. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کہا نا حکمن کہ یار اس پہ یہ لکھنا ہے، جب میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دو، میرے ایمان اور میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں لا الہ الا اللہ لکھواؤں اور محمد رسول اللہ چھوڑ دوں. میں نے اس محبت میں کہ اللہ کے ساتھ محمد کا نام لازمی آئے گا، میں نے اس محبت میں نے کہا پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، حالانکہ آپ سنیے دیکھیے کہ رسول اللہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اس کے اوپر لکھنا ہے. کیا یہ خلاف ادب ہوا؟ خلاف حکم ہوا؟ حکم عدولی ہوئی؟ اب چاہیے تو یہ تھا آج جیسا ہم لوگوں سے سنتے ہیں، تبلیغ سنتے ہیں، دین سنتے ہیں، وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اب سنیے حضرت ابوبکر صدیق کے اس واقعے کے بعد سنیے، میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو اضافہ کیا لکھوایا، اب یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی میں نے تو تجھے حکم دیا کہ اتنا لکھوانا ہے، تو نے زیادہ کیوں لکھوایا؟ اب جا اس کو مٹا کے آ، یہ حکم بھی نہیں دیا، نہ ہی سرزنش کی کہ تو گستاخ ہو گیا میری بات ہی نہیں مانتا، یہ بات بھی نہیں فرمائی، بلکہ اس محبت پہ ہمیشہ محبت پہ انعام دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کے نام کو جوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جبرائیل امین نازل ہوئے، فرمایا کہ اے محبوب بتا دو اپنے دوست کو کہ جیسا اس نے چاہا نا کہ تیرا نام اللہ کے نام سے علاوہ نہیں برداشت کر سکتا، ایسا جہاں جہاں اے محبوب تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں ابو بکر کا ذکر بھی ہوگا. اب دین کی بات ہو نا تو جہاں پہ صحابہ کا نام ہے تو ابو بکر کا نام بھی آتا ہے، ذکر آتا ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ ان کی وہ بے لوث وفا اور محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی، تو وہ محبت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا.